نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، یہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا اور خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا، کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث من گھڑت اور موضوع ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی میں کچھ دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک اشکال ہے کہ اس دن 10 محرم الحرام کو تو روزہ رکھنا ہے، اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو وسعت کیسے کریں گے، اور گھر والوں کو کھلائیں پلائیں گے کیسے؟ تو یہ اشکال ہے، تو اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ 10 محرم الحرام کو گھر والوں پر وسعت کرنا، ان پر اہتمام کے ساتھ خرچ کرنا، اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب حضرات سے روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لے گا، یعنی ان کو اہتمام کے ساتھ خرچ کرے گا، کھانے پینے میں اہتمام کرے گا یا نان نفقے میں اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر وسعت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، ایسا نہیں ہے۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے اس حدیث کو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، هذه الاسانید وان كانت ضعیفة فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة۔ شعب الایمان للبیہقی جلد 5 صفحہ 333۔ اسی طرح 1 درجن سے زیادہ محققین اور محدثین کے نام علامہ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت کے اندر شمار کرائے ہیں، جس میں ان حضرات نے اس حدیث کو قابل عمل قرار دیا ہے۔ لہذا اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث ثابت ہے اور قابل اعتبار ہے، اور محققین کی ایک جماعت حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے محدثین نے بھی اس کو قابل عمل بتایا ہے۔ چنانچہ قابل عمل ذکر کرنے والوں میں امام بیہقی، ابن ناصر الدین، ابو الفضل العراقی، ابو زرع العراقی، ابن حجر عسقلانی، علامہ سیوطی، ابو الفیض احمد الغماری، اسی طرح علامہ طاہر الفتنی، یہ سب حضرات ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود صحابہ کرام اور تابعین اعظام میں اس حدیث کے بارے میں تجربات بھی ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں تجربات بھی کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اسی طرح پایا۔ حضرت جابر کے شاگرد ہیں حضرت ابو الزبیر، وہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا، اسی طرح پایا۔ ابو الزبیر کے شاگرد ہیں حضرت شعبہ، وہ فرماتے ہیں ہم نے بھی تجربہ کیا، ہم نے بھی اسی طرح پایا۔ امام ابن عبد البر نے الاستذکار میں یہ سب حوالے جمع کیے ہیں اور اپنی سندوں کے ساتھ یہ سب تخریج کی ہے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یحییٰ ابن سعید، وہ فرماتے ہیں ہم نے بھی تجربہ کیا، ہم نے بھی اسی طرح پایا۔ ابن المنتشر ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے 60 سال سے اس کا تجربہ کیا، اسی طرح پایا۔ اسی طرح سفیان ابن عیینہ کبار ائمہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے 50 سال سے اس کا تجربہ کیا، اسی طرح پایا۔ الغرض یہ روایت ثابت ہے، صحابہ تابعین نے اس کا تجربہ کیا ہے اور یہ چیز ثابت ہے۔ اس کو من گھڑت اور موضوع قرار دینا اصول حدیث سے ناواقفیت ہے۔ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اس کی بعض سندوں میں اگرچہ کلام ہے اور تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن محدثین نے صراحت کی ہے کہ حدیث ضعیف اگر مختلف طرق سے ثابت ہو اور چند سندوں کے ساتھ ثابت ہو تو وہ حدیث ضعیف درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، حسن لغیری ہو کر بالاتفاق مقبول ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمت اصول الحدیث میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں،
علامہ علی قاری نے شرح نخبۃ الفکر میں، اور دوسرے حضرات نے محققین نے اس کی صراحت کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں جو چیزیں عمل سے متعلق ہیں، فضیلت سے متعلق ہیں، ان میں ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں اس کی صراحت کی ہے، اور بہت سے حضرات محققین نے اس کی تصریح کی ہے۔ لہذا اگر یہ تنہا ایک ہی حدیث ضعیف ہوتی تو بھی اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، چہ جائے کہ اتنی کثرت سے یہ طرق سے منقول ہے، 5 صحابہ کرام سے مرفوعاً ہے، حضرت عمر سے موقوفاً ہے، اور ایک تابعی سے مرسلاً ہے، تو یہ کثرت طرق سے درجہ حسن کو پہنچ رہی ہے۔ اسے ناقابل اعتبار ٹھہرانا اصول حدیث کا جنازہ نکالنا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ روایت ثابت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے۔ باقی مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ اشکال کہ اس پر کیسے عمل کریں گے، اگر ایک طرف روزہ رکھتے ہیں تو وسعت کیسے ہو پائے گی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں رات دن کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو رات ہے وہ اگلے دن کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو اگر کوئی شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا، کیونکہ رات اگلے دن میں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو عاشورہ کے دن خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اس میں اگر کوئی شب عاشورہ کو 9 محرم الحرام گزار کر جو رات آئے گی، اس رات میں اگر گھر والوں پر وسعت کر دیتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا اور اس فضیلت میں شامل ہوگا۔ بلکہ بعض روایتوں میں خود اس کی تصریح موجود ہے۔ چنانچہ سعید بن المسیب کی روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کو امام ابو زرع نے التوسیہ علی العیال کے اندر نقل کیا ہے، قال عمر بن الخطاب من وسع علی اہلہ لیلۃ عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو اپنے گھر والوں پر شب عاشورہ میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال وسعت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ اس میں تصریح ہے شب عاشورہ کی، اور امام ابو زرع اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، اس کی سند اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو یہاں شب عاشورہ کی تصریح موجود ہے۔ اسی طرح ابن حبیب المالکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا ہے علامہ سیوطی نے العالی میں، اسی طرح تنزیہ الشریعہ میں، اسی طرح علامہ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے الیواقیت کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر شب عاشورہ میں آدمی خرچ کر لیتا ہے اور خرچ میں وسعت کرتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں من بات فی لیل عاشورہ ذا ساعۃ یکن بعیشہ فی الحول محبورا، کہ جو رات میں وسعت کے ساتھ شب عاشورہ میں خرچ کرتا ہے وہ پورے سال وسعت والی روزی سے بہرور ہوگا۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شب عاشورہ میں وسعت کر دی جائے، اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وسعت والی روزی پورے سال عطا فرمائیں گے۔ روایات سے اور اقوال بزرگان سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو اچھا کھلا دیا جائے اور ان پر تکلف کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خرچ کر دیا جائے۔ ممکن ہے وہ خواتین جو شرعی عذر کے ساتھ ہوں اس دن میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی، ان پر خرچ کر دیا جائے۔ بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں، یا گھر کا بیمار ہو سکتا ہے، یا اس طرح گھر میں لوگ ہو سکتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان پر خرچ کر دیا جائے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور اگر سارے لوگ روزے دار ہوں تو اگر دن میں اہتمام کر لیں اور کھانا پینا وغیرہ بنوا لیں اور ساری چیزیں کر لیں اور اس کا افطاری کے بعد کھا لیں تو بھی اس فضیلت کا استحقاق ہو جائے گا۔ علامہ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ اسباب کا اختیار کر لینا مسبب کا اطلاق کر دینا ہے۔ چنانچہ جب آدمی دن میں سبب اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث میں من وسع علی عیالہ فی النفقۃ کے الفاظ ہیں۔ کھانا ہی کھلانا ضروری نہیں ہے، خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا۔ چنانچہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیب خرچ اچھے طریقے پر دے دیا جائے، جن کا نفقہ ہمارے ذمہ آتا ہے ان کو وسعت والا خرچہ اس دن دے دیا جائے، تھوڑا سا پیسے دے دیے جائیں۔ بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار کی 9ویں جلد کتاب الحظر والاباحہ میں اس کی صراحت کی ہے کہ اچھا کپڑا پہنا دینا بھی وسعت کے عمل میں آ جائے گا، اچھا کھلا دینا بھی وسعت کے عمل میں آ جائے گا۔
تو صرف کھلانا ضروری نہیں، کھانے پینے میں بھی وسعت ہو جائے گی، کپڑا اچھا دے دیا جائے، پیسے کچھ دے دیے جائیں، یہ سب اس فضیلت کے پر عمل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ روزہ رکھنے میں اور وسعت میں تعارض ہے، یہ بات درست نہیں ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں لوگ افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں، سرے سے منع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں اور روزی کے لیے اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس عمل کو کر لیا جائے، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ روزی کے برکت والے جو اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، بغاوت سے بچا جائے، کیونکہ بسا اوقات آدمی یہ سبب اختیار کر لیتا ہے لیکن دوسرے بے برکتی کے بہت سارے اسباب اختیار کرتا ہے جس سے وہ وسعت والی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ٹنکی میں اگر اوپر سے پانی آ رہا ہو، نیچے سے کہیں سے پانی بہ رہا ہو تو پانی جمع نہیں ہو سکتا، پانی رک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔